بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدى ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوى اما بعد۔ آج میں آپ سے ایک پرسنل چیز شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ نے مجھے ایک بات سنائی جو کہ امیۃ کالف عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ ان کی وائف ان کے بارے میں یہ کہا کرتی تھیں کہ میں نے اپنے شوہر سے زیادہ، اپنے شوہر سے بڑھ کر کبھی اپنی زندگی میں کسی کو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا نہیں دیکھا۔ اب یہ بات جو میری والدہ نے مجھے سنائی تو یہ میرے لیے ایک بہت یادگار بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے بارے میں اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ جانتا ہوتا ہے تو یا تو اس کی والدہ ہوتی ہیں یا اس کی بیوی ہوتی ہے، اور کچھ اعتبار سے انسان کی بیوی انسان کی والدہ سے بھی زیادہ یا ان کی مدر سے بھی زیادہ انسان کو جانتی ہیں کچھ ایسپیکٹ سے، کیونکہ انسان پوری زندگی اس کے ساتھ گزارتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور اسی طریقے سے بھی اپنی بیوی کے بارے میں بھی ایک مرد سب سے زیادہ جانتا ہوتا ہے ایک شوہر۔ تو جتنا یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اتنا ہی زیادہ ان کو ایک دوسرے کی کمیوں کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی اچھائیوں کے بارے میں بھی زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ تو جب انسان کی بیوی اس کے بارے میں یہ گواہی دے، یا ایک شخص اپنی بیوی کے بارے میں یہ گواہی دے یا ٹیسٹیفائی کرے کہ میری نظر میں اس سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس چیز کو میں نے سوچا کرتا تھا، اور یہ میری ایک تمنا تھی کہ اللہ مجھے بھی ایسا نیک بننے کی، ایسی نیکی کی توفیق دے کہ میری بیوی بھی ایک دن میرے بارے میں میری غیر موجودگی میں یہ بات کہے۔ تو اصل میں جو چیز میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا، اچھے اعمال ساروں کے سامنے کرنا بہت آسان ہوتے ہیں، اچھا بننا دوسروں کے سامنے بہت آسان ہے۔ ظاہری اعمال انسان کے لیے بہت آسان ہے بنسبت انسان کے باطنی اعمال، یعنی جو انورڈ ڈیڈز ہیں، انسان کے جو دل کے ڈیڈز ہیں اور ایکشنز ہیں، جو پریکٹسز ہیں، وہ آؤٹ ورڈ پریکٹسز سے بہت زیادہ مشکل ہوا کرتی ہیں۔ اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، اکثر داعیوں کے بارے میں اپنے بارے میں بھی یہ کہوں گا، ہر بندے کے بارے میں، کہ ہم لوگوں کے لیے اور ہر بندے کے لیے، ہر شخص کے لیے یہ چیز مشکل ہوتی ہے کہ ہم اپنی خلوت کو، اپنی آئسولیشن کو پاک رکھیں اور گناہوں سے صاف رکھیں۔ اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو یہ ریمائنڈر دیتے ہوئے کہتے ہیں، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو نیکی کرنے کی ترغیب دیتے ہو، ان کو موٹیویٹ کرتے ہو کہ وہ نیکی کریں اور اچھے کام کریں، سوشل ویلفیئر کے کام کریں، اللہ کی عبادات کریں لوگوں کے سامنے، ان کو حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اور ایک اور جگہ میں فرماتے ہیں، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں ایسے کام، ایسی باتیں کرتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، سب سے بڑی ایک بندے کا کمال یہ ہے کہ ایک انسان کی خلوت، انسان کی آئسولیشن اور ایک انسان کی اپیرنس، دونوں کے اندر پاکیزگی ہو۔ میں ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے اور یہ حسن درجے کی ہے، ریلائبل ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، نریٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ، اور آپ نے فرمایا میں بڑے وثوق سے ان لوگوں کو جانتا ہوں، بہت اچھی طرح ان لوگوں کو اپنی قوم میں سے جانتا ہوں، جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو ان کے اعمال بہت زیادہ ہوں گے۔ اور کتنے اعمال ہوں گے، کتنے زیادہ اعمال ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بَيْضَاء، کہ ان کے اعمال تہامہ پہاڑ، ایک بہت بڑے پہاڑ کا نام ہے، ایک ماؤنٹین کا نام ہے تہامہ، آپ نے فرمایا ان کے ڈیڈز، ان کی اچھی پریکٹسز اس کے برابر ہوں گے، اتنی زیادہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ایک بکھری ہوئی خاک بنا دیں گے، ان کو اڑا دیں گے، جیسے ڈسٹ ہوتی ہے اور آپ اس کو پھونک مارتے ہیں اور ہوا سے وہ اڑ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اعمال کو اللہ اس طریقے سے ضائع کر دیں گے اور اڑا دیں گے، اتنی ان کی اہمیت نہیں ہوگی، پہاڑ کی طرح لگیں گے لیکن ڈسٹ کی طرح اڑ جائیں گے، اللہ کے ہاں ان کی کوئی اہمیت۔ تو حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا،
जल्लिहिम लना अल्ला नकून मिनहुम व नहनु ला नअलम। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बारे में हमें बताइए, हमें कुछ ऐसी निशानियां उनके बारे में बताइए ताकि हम पहचान लें उन निशानियों को, और कहीं ऐसा ना हो कि हम उन्हीं में से हो जाएं और हम अपने आप को उन निशानियों से बचा लें, किसी तरीके से उन कैरेक्टरिस्टिक से बचा लें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कैरेक्टरिस्टिक बताई। आपने फरमाया कि अमा इन्नहुम इख्वानुकुम, वो तुम्हारे भाई होंगे, वमिन जिल्दतिकुम, तुम्हारी जिल्द में से होंगे, यानी तुम्हारी स्किन में से होंगे, यानी मुसलमान होंगे, तुम्हारी कौम में से होंगे, नेशन में से होंगे। वयअखुदून मिनल लैली कमा तअखुदून, और रातों को इसी तरीके से क़ियाम किया करेंगे और अल्लाह की इबादतें ऐसे किया करेंगे जिस तरह तुम करते हो, यानी जिस तरीके से ज़ाहिरी और आउटवर्ड प्रैक्टिसेस तुम करते हो, बिल्कुल इसी तरीके से वो भी ये प्रैक्टिसेस किया करेंगे। वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, आपने फरमाया लेकिन उन बंदों की असल कैरेक्टरिस्टिक जिसकी बिना पर वो अल्लाह ताला उनके अमाल को ज़ाया कर देंगे, वो ये होगी कि तुम्हारे साथ तो वो रात को क़याम किया करेंगे, तुम्हारे साथ अच्छे अमाल भी किया करेंगे, लेकिन जैसे ही वो अकेले होंगे, आइसोलेशन में जाएंगे, तो अल्लाह ताला की जो हुदूद है, अल्लाह ताला की जो लिमिट्स हैं, उनको क्रॉस कर लिया करेंगे और बुरे अमाल किया करेंगे। तो मेरे भाइयों, याद रखिए कि इंसान की आउटवर्ड अपीयरेंसेस ज़्यादा मैटर बाज़ौक़ात नहीं करती। बाज़ौक़ात मैं ये नहीं करता बिल्कुल नहीं मैटर करती, ये बात गलत है। कुछ लोग ये समझते हैं सिर्फ इनवर्ड हमारे जो है इंटरनल मामलात जो हैं, हमारे दिली मामलात ज़्यादा अहम है। ऐसी बात नहीं है, आउटवर्ड प्रैक्टिसेस भी अहम है, क्योंकि इस्लाम और ईमान दो चीज़ें हैं। इस्लाम हमारी आउटवर्ड प्रैक्टिसेस का नाम है और ईमान हमारी इनवर्ड प्रैक्टिसेस का नाम है। दोनों मैटर करते हैं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान क्या करता है, इंसान अपने जो बातनी अमाल है, जो सीक्रेट डीड्स हैं, या अपनी आइसोलेशन है, वहाँ पे जाके इंसान जो है वो अपने कैरेक्टर को अपने कैरेक्टर को सही तरीके से पाक नहीं रख पाता। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी आइसोलेशन को, हमारी जो इनवर्ड प्रैक्टिसेस हैं, उनको पाक रखे, और इसी तरीके से हमारे आमाल को ज़ाया न करे उन लोगों की तरह जो कि दूसरों के सामने तो अच्छे काम करते हैं, लेकिन आइसोलेशन में और अकेले जब होते हैं तो फिर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के अमाल को कबूल फरमाए। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।